اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 12۔ اس تختی میں ہم انشاءاللہ تشدید کے حوالہ سے اہم اور اصولی باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تشدید کہتے کسے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں 3 دندانوں والی کو۔ اگر نورانی قاعدہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں دیکھیں تو ہدایات کے اندر سوال و جواب موجود ہیں۔ پہلا سوال، 3 دندانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، تشدید۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ تشدید کہتے ہیں 3 دندانے والی کو۔ نمبر 2، جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ نمبر 3، مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 1، پہلی مرتبہ پچھلی حرکت کے ساتھ، یعنی پچھلے حرف کی جو حرکت ہے اس کے ساتھ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تشدید کا لغوی معنی سختی کے آتا ہے، لیکن یہاں پر تشدید سے مراد سختی نہیں ہے، بلکہ تجوید کے اندر تشدید سے مراد مضبوطی اور ٹھہراؤ ہے۔ مضبوطی کہہ لیں، ٹھہراؤ کہہ لیں، جماؤ کہہ لیں، کہ جو تشدید والا حرف ہوتا ہے وہ خوب ٹھہراؤ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ تو یہاں تجوید کے حوالہ سے ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں تشدید سے مراد سختی نہیں ہوگی، بلکہ تشدید سے مراد یہاں پر ٹھہراؤ ہوگا۔ اگر یہاں پر ہم سختی مراد لیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا، کبھی ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا، اور کبھی حرف کی صفات دوسرے حرف کی صفات سے بدل جائیں گی۔ میں مثال کے طور پر چند ایک حروف ذکر کرتا ہوں۔ اب حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے ذال۔ ذال یہ نرم حروف میں سے ہے۔ اگر ہم یہاں پر سختی کریں گے تو سختی کی صورت میں اس کا مخرج بدلے گا اور یہ زا سے تبدیل ہو جائے گی۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں اذ، یہ دال پڑھا جا رہا ہے، اور اگر اسی کے اندر ہم سختی کرتے ہیں تو از، اب یہ دال زا سے بدل جائے گا۔ اسی طرح سا ہے، لیکن اب اس پر ہم سختی کریں تو اس، یہ ثا
یہ سین سے بدل جائے گا۔ اسی طرح وا ہے، اسی طرح عین ہے۔ اب ہم عین کو پڑھتے ہیں اور اگر ہم اس پہ سختی کریں تو اب یہ سختی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہ عین نہیں پڑھا جا رہا بلکہ یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر مراد تشدید سے سختی نہیں ہے بلکہ ٹھہراؤ اور مضبوطی مراد ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوگا کہ حروف کی صفات بدل جائیں گی۔ زا ہے، اسی طرح یا ہے۔ اب یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کے اندر سختی والی صفات نہیں پائی جا رہی بلکہ ان کے اندر نرمی والی صفات پائی جا رہی ہیں، لیکن جب سختی مراد لیں گے تو پھر اس صورت میں ان کی صفات نرم نہیں رہیں گی بلکہ وہ سختی والی صفات سے تبدیل ہو جائیں گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں تو حروف کی جو صفات ہیں ان صفات میں جو دوسرا جوڑا ہے شدت، رخوت اور توسط کا، اس میں دیکھا جائے تو شدت کے 8 حروف ہیں، اجیدو کا قطبتا، ان کے اندر زا نہیں ہے۔ اس کا معنی کہ زا کے اندر صفت شدت نہیں پائی جاتی بلکہ ان کے اندر رخوت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ یا کو دیکھ لیں، اس کے اندر دوسرے جوڑے کی صفات میں سے شدت اور توسط نہیں پائی جاتی بلکہ اس کے اندر رخوت پائی جاتی ہے۔ اس کا معنی کہ ان کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، لیکن اگر یہاں پر سختی مراد لیں گے تو پھر اس کے اندر نرمی ختم ہو جائے گی اور اس کی صفات سخت حروف والی صفات سے بدل جائیں گی۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پھر ایک اور اصولی بات یہاں پر ذہن نشین فرما لیں، کسی بھی حرف کے اندر جو نرمی آتی ہے، کسی بھی حرف کے اندر جو سختی آتی ہے، یہ نرمی اور یہ سختی یہ صفات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر حروف کے اندر صفات نرم ہیں تو حرف بھی نرم پڑھا جائے گا، اور اگر سخت صفات پائی جاتی ہیں، سختی والی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر حرف کے اندر بھی سختی آئے گی۔ اب مثال کے طور پر ہم اس تختی نمبر 12 کا جو پہلا حرف ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اب دیکھنے والا کہتا ہے آپ تو کہتے ہیں سختی نہیں ہے، تشدید سے مراد تو سختی نہیں ہے، سختی تو ہو رہی ہے۔ اس کے اندر جو سختی آ رہی ہے یہ سختی تشدید کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو سختی ہے یہ سختی صفات کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں تو با کے اندر شدت پائی جاتی ہے، شدت والے حروف تو سخت ہوں گے۔ اسی طرح اجا اس کے اندر جو سختی ہے یہ سختی صفات کی وجہ سے ہے۔ تو میں اصولی بات آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کسی بھی حرف کے اندر سختی، کسی بھی حرف کے اندر جو نرمی ہوتی ہے یہ صفات کی وجہ سے ہوتی ہے، تشدید کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ تشدید کی وجہ سے اس کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے، اس میں جماؤ آتا ہے، اس میں مضبوطی آتی ہے، جیسے اب اس کے اندر بھی ٹھہراؤ ہے، مضبوطی ہے، جماؤ ہے، اس کو سختی سے تعبیر نہ کیا جائے۔ اسی طرح بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے اندر نرمی ہوتی ہے تو یہ نرمی بھی صفات کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے ہا ہے، ہم جب اس کو ادا کرتے ہیں نرمی کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے۔ اب اس کو یہ نہیں ہے،
نرمی کے ساتھ آواز اس کے اندر جو ہے وہ سانس جاری ہو رہا ہے، سانس بند نہیں ہو رہا۔ کل کے سبق کے اندر میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جن حروف کے اندر صفت ہمس پائی جاتی ہے ان کے اندر سانس جاری رہتا ہے، اور جن کے اندر جہر پائی جاتی ہے ان کے اندر سانس بند ہو جاتا ہے۔ تو ہا جو ہے یہ حروف محموسہ میں سے ہے، اس لیے اس کے اندر سانس جاری رہتا ہے، اور صفت ہمس یہ صفات میں سے نرم صفت شمار ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جہر یہ ہمس کے مقابلے میں سخت صفت شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح شدت اور رخوت میں شدت سخت صفات میں سے صفت شمار ہوتی ہے، اور جو رخوت ہے یہ نرم صفات میں سے شمار ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ یہ تختی پڑھاتے ہوئے بچوں کو اس مکمل تختی کی مشق کرانی چاہیے، کیونکہ عمومی طور پر جو نورانی قاعدہ ہے اس کے اندر جو حروف لکھے ہوئے ہیں وہ جیم تک ہیں۔ یہ جو قاعدہ میرے ہاتھ میں ہے اس کے اندر بھی جو حروف ہیں جن کی تشدید کے اعتبار سے مشق کی گئی ہے وہ با سے لے کر جیم تک ہے۔ اب اس کے اندر آگے را ہے، عین ہے، غین ہے، تو یہ اس طرح کے جو حروف ہیں جب ان کی یہاں پر مشق نہیں ہوگی تو مشق نہ ہونے کی وجہ سے بچہ اس کے اندر آگے غلطی کرے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے کو جب مشق کرانی ہو تو با سے لے کر شروع سے لے کر آخر یا تک مکمل اس کی مشق کرائی جائے۔ اور پھر اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، دونوں حروف کو آپس میں ملا کر پڑھا جائے، اور نمبر دو، دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے۔ دونوں کو ملا کر پڑھنا، جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، یہ ملا کر پڑھا جا رہا ہے۔ الگ الگ کر کے پڑھیں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ اب اس میں جو پہلا ہجا ہے وہ ایک ہی سانس کے اندر ہے، اور جو دوسرا ہجا ہے وہ دو سانسوں کے اندر ہے، تو یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک پڑھنے کا ایک طریقہ میں گزشتہ اسباق کے اندر بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اس کے اندر اس طرح بھی ہوتا ہے، پہلا حرف اس کی حرکت، پھر دوسرا حرف، پھر اس کی حرکت، اور پھر ان دونوں کو آپس میں ملا کر پڑھنا، اس طرح بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم ان دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو کیونکہ مشدد حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پہلی مرتبہ ساکن اور دوسری مرتبہ متحرک، پہلی مرتبہ ماقبل کی حرکت کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ تو جب پہلی مرتبہ ہم ماقبل کی حرکت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، مثلاً با ہے، تو اس کے اندر قلقلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں قلقلہ ہوگا یا قلقلہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں کہ اس صورت کے اندر اس کے اوپر قلقلہ نہیں ہوگا۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جس وقت حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف ساکن ہو تو اس کے اوپر تو قلقلہ ہوتا ہے، تو یہاں پر قلقلہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ یہاں پر جب حمزہ کے ساتھ ہم با کو ملا رہے ہیں تو یہ با کے ساکن ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ با کے مشدد ہونے کی حیثیت سے۔ حمزہ کے ساتھ با کا ملنا یہ با کے ساکن ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ با کے مشدد ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر جب حمزے کو با کے ساتھ ملائیں گے تو اس کے اندر قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح آپ حضرات نے اس تختی کی مشق کرنی ہے۔ اس مشق میں مخارج کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح حروف کی صفات کا خیال رکھنا ہے، حرکات کا خیال رکھنا ہے۔ مخرج کی ساتھ مشق ہوگی، ساتھ میں صفات کی مشق ہو،
اس کے ساتھ ساتھ حرکات کی مشق ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تشدید کی مشق ہو۔ اس طرح جب ہم اس کو پڑھیں گے، ایک حرکت کے ساتھ ایک حرف 5 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس کو تینوں حرکات کے ساتھ پڑھیں تو ایک حرف 15 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اور جس طرح اس قاعدہ کے اندر موجود ہے مختلف حرکات کے ساتھ، کبھی حمزہ کی حرکات مختلف ہیں، زبر ہے، زیر ہے، پھر پیش ہے، اسی طرح کبھی آگے والا جو حرف ہے اس کے اوپر کبھی زبر ہے، کبھی زیر ہے، کبھی پیش ہے، اور پھر ایک حرکت کے ساتھ بھی ہے اور تنوین کے ساتھ بھی ہے، اور پھر تنوین کے اندر بھی کبھی 2 زبر والی تنوین ہے، کبھی 2 زیر کے ساتھ تنوین ہے، اور کبھی 2 پیش کے ساتھ تنوین ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو یہ ایک حرف 90 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اب جس وقت پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ مخرج کی مشق ذہن میں ہوگی، صفات کی مشق ذہن کے اندر ہوگی، حرکات کی مشق ذہن کے اندر ہوگی، اور تشدید کی مشق ذہن کے اندر ہوگی، جب ایک حرف اس ایک تختی میں 90 مرتبہ پڑھا جائے گا تو اس کے اندر میرا خیال میں اب غلطی باقی نہیں رہنی چاہیے، لیکن اگر توجہ اور دھیان کے ساتھ ہو۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، بچہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، ایک مرتبہ ٹھیک پڑھتا ہے، 2 مرتبہ غلط پڑھتا ہے، استاد کی اس کے ساتھ توجہ بھی نہیں ہوتی اور بچے کی اپنی توجہ بھی مخارج اور صفات کی طرف نہیں ہوتی، اس وجہ سے عمومی طور پر بچہ اس کے اندر غلطی کر جاتا ہے، اور قرآن کریم شروع ہونے کے بعد بھی اس بچے کے مخارج اور اس بچے کی حروف کی جو ادائیگی ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ اس لیے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ کل کے سبق میں آنے تک کم از کم ہر ساتھی اس کی 1 مرتبہ مشق ضرور کرے۔ میں مثال کے طور پر 1-2 حرف کی مشق آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے مطابق آپ حضرات نے اس پوری تختی کی مشق کرنی ہے۔ مثلا سا والا حرف ہے، اب اس میں مخرج کی مشق بھی ہوگی، اس کے ساتھ صفات کی مشق بھی ہوگی، تشدید کی اور حرکات کی مشق بھی ہوگی۔ حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اس سا۔ اب اس میں ایک تو مخرج کی کہ زبان یہ سامنے ثنایا علیہ یہ دانتوں کے ساتھ ٹکرانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سا کیونکہ یہ حروف محموسہ میں سے ہے اس لیے اس کی ادائیگی کے اندر سانس نے جاری رہنا ہے، مخرج کی مشق بھی ہو رہی ہے، صفت کی مشق بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حرکت کی مشق بھی ہو رہی ہے کہ حرکت کو لمبا نہیں کرنا، زیادہ مختصر کر کے حمزہ بھی نہیں بنانا، اور اسی طرح اس کے ساتھ تشدید کی مشق کرنی ہے کہ پوری مضبوطی، جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ یہ حرف ادا ہو۔ اب پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ حضرات دیکھیں گے تو ایک حرکت کے ساتھ جس وقت ہم اس ایک حرف کو پڑھیں گے تو یہ حرف 5 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے۔ حمزہ سا 1، زبر اس 2، سا 3، زبر سا 4، اس سا۔ حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اس سا۔ 1 مرتبہ پڑھنے سے یہ حرف 5 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور جب تینوں حرکات کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ حرف 15 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور پھر جب اس میں دیکھیں گے حمزہ کی مختلف حرکات، پھر آگے سا کی مختلف حرکات، پھر اس کے اندر ایک حرکت، پھر اس کے اوپر تنوین، اور پھر کبھی 2 زبر والی تنوین، کبھی 2 زیر والی تنوین، کبھی 2 پیش والی تنوین۔ تو اس طرح جس وقت ہم اس صرف حرف سا کو پڑھیں گے تو یہ حرف 90 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح اگر پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ
ہم اس کی مخرج کی مشق کو ذہن میں رکھ کے، صفات کی مشق کو ذہن میں رکھ کے، حرکات کی مشق کو ذہن میں رکھ کے اور تشدید کی مشق کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو امید ہے کہ اس کے بعد ہماری اس حرف کے اندر کوئی غلطی نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح پوری تختی شروع سے لے کر آخر تک حروف تہجی کی مختلف حرکات کے ساتھ جس وقت آپ اس کی مشق کریں گے اور ذہن کے اندر یہ بات ہوگی، ورنہ ہوتا کیا ہے، عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا فائدہ ذہن میں ہو اور پھر وہ کام کیا جائے تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر فائدہ ذہن میں نہ ہو، ویسے آدمی کرتا رہے تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو فائدہ ذہن میں ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ نیکی کا آدمی کوئی کام کرے، اس کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے، اس کے اندر نیت ہوگی، ذہن میں بات ہوگی تو فائدہ ہوگا، اور اگر ذہن میں بات نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ میں ایک مثال اس کی عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جیسے ہم کوئی کمرہ بناتے ہیں، کمرہ بناتے ہوئے ہم اس کے اندر روشن دان رکھتے ہیں۔ اب اس روشن دان کے رکھتے ہوئے اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو، نمبر 1 اس سے روشنی آئے گی، نمبر 2 اس سے ہوا آئے گی، نمبر 3 اس سے اذان کی آواز آئے گی۔ اب پہلی 2 چیزیں روشن دان رکھتے ہوئے یہ تو ذہن میں ہے کہ اس سے روشنی آئے گی، یہ بھی ذہن میں ہے کہ اس سے ہوا آئے گی، لیکن یہ بات ذہن میں نہیں ہے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، میں وہ سنوں گا، میں جواب دوں گا، پھر نماز کے لیے جاؤں گا۔ اب پہلی 2 چیزیں ذہن میں ہیں تو فائدہ بھی ہو رہا ہے، روشنی بھی آ رہی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، اور تیسری چیز ذہن میں نہیں ہے اس لیے اس کا ثواب نہیں مل رہا۔ لیکن اگر یہ رکھتے ہوئے جس طرح روشنی کی ہے اس کے ذہن میں، اسی طرح ہوا کا اس کے ذہن میں ہے، اسی طرح اگر روشن دان رکھتے ہوئے اس بات کی نیت کرے گا کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، میں اس کا جواب دوں گا، نماز کے لیے جاؤں گا، تو اللہ رب العزت سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس پر اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ روشنی اور ہوا نے تو پھر بھی آنا ہے، اگر نیکی کی نیت کرے گا روشنی اور ہوا نے پھر بھی آنا ہے، نیت نہیں کرے گا روشنی اور ہوا نے پھر بھی آنا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کی نیت کر لے گا تو اس کام پر جو ہمارا دنیاوی فائدے مند ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا دینی فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی چیز کا فائدہ ذہن میں ہو اور پھر آدمی اس کی مشق کرے یا وہ کام کرے تو پھر اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات نے اس تختی کی مشق کرنی ہے 4 چیزوں کو ذہن میں رکھ کے۔ نمبر 1 مخرج کی مشق ذہن میں رکھ کے، نمبر 2 صفات کی مشق ذہن میں رکھ کے، نمبر 3 حرکات کی مشق ذہن میں رکھ کے، اور نمبر 4 تشدید کی مشق ذہن میں رکھ کے۔ اس کے مطابق آپ حضرات کم از کم 1 مرتبہ اگر اس کی مشق کریں گے تو مخارج بھی درست ہو جائیں گے، اور اسی طرح حروف کی صفات بھی صحیح ادا ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ حرکات بھی لمبی نہیں ہوں گی بلکہ وہ اپنی مقدار کے مطابق ادا ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تشدید بھی پوری مضبوطی، جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ ادا ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی تجوید کے مطابق قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔